السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ میں ہم دو تین خبریں بہت اہم ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن آج عمران خان کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیشی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کا جو سب سے ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے، اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے اور سب کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو اسلام آباد میں گورنر کے پی ہاؤس ہے اس پر بھی خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اس کا کیا ہوا، اور ساتھ ہی اس پر ولاگ میں ہم جو جسٹس بابر ستار کو ایک مرتبہ خط لکھ دیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط اس کو اس مسئلے سے آگاہ کر دیا ہے، اور اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں سب سے پہلے جو آج کا سب سے ٹاپک جو ٹرینڈنگ وائرل ٹاپک ہے وہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی ہے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب کی ترمیم کا کیس کے حوالے سے عمران خان خود ہی درخواست گزار ہے، اس میں عمران خان اس ویڈیو لنک کے ذریعے آج پیش ہوگا۔ تو یہ پیشی کسی وجہ سے ممکن ہوئی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دی اسی دن، آج سے 2 دن پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دی کہ اس مقدمے میں بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے، وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہے، ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں، یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے، یہ نیب کا معاملہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کو شیئر کرتا ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی تو اس کو اس جو نیب کے کیسز تھے، جتنی بھی بڑی سیاستدان تھے، یہ لیڈرز تھے، تو ان کو نیب کے جو کیسز تھے سب کے سب بند کر دی گئی تھی۔ تو اس پر عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کر دی، اس پر ایک اپنا نقطہ پیش کر دیا۔ عمران خان نے اس پر ایک کیس لگایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاکہ اس کو دوبارہ لگایا جا سکے، اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، نیب کا کام ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کیا جائے۔ تو آج اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کا احکامات جاری کر دی ہے۔ دیکھنا ہوگا، اب تک تو ساری صورتحال مکمل ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہی بظاہر خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہی دیر میں، یعنی ٹوڑی سماعت کی شروعات میں کچھ ہی منٹ باقی ہے یا گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست سماعت شروع ہوں گی، لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف سب سے سخت موقف رکھتا ہے، اور ان کی دوری حکومت میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بہت ایسی سلوک کی گئی تھی جس کی بنا پر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف میرے خیال میں تو آج لائیو سماعت نہیں ہوں گی۔ اگر لائیو سماعت ہوگی تو میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کو لائیو سماعت سے روک سکے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ جس طرح ریگولر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوتی ہے، تو آج سپریم
کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس قاضی پاکیزہ کا ایک امتحان ہے کہ کیا وہ عمران خان کو ایسا کرنے دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سے جسٹس قاضی پاکیزہ آئے ہیں اور خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز وہاں لگتے ہیں تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہے چیف جسٹس قاضی پاکیزہ ان کو سماعت یعنی اپنی موقف پیش کرنی نہیں دیتا۔ آج دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو وہ اپنے موقف پیش کرنے دیتے ہیں یا رکاوٹیں ڈال کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2-3 جج ڈٹ گئے ہیں، جس طرح جسٹس عطر امین اللہ نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ اگر نیٹ کا مسئلہ کر لیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جسٹس عطر امین اللہ نے یہ ایکشن لینا ہے کہ عمران خان کو 2-3 گھنٹوں میں پیش کرنا چاہیے، تو یہ میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ حکومت اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا گیا تو پھر جانے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ جیل یہ لوگ لیتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل تک رسائی یہ حکومت کس طرح دیتی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کو اس وقت بذریعہ بائی روڈ پیش کر دیا گیا ہے تو عوام اسلام آباد کے علاقوں میں نکلیں گے اور پھر حکومت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل تک رسائی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آج لائیو سٹریمنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اگر لائیو سٹریمنگ ہوگی یا عمران خان کی ایک تصاویر یا ویڈیو منظر عام پر آ گئی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریکارڈ قائم کرے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا اب سے نیوز چینل پر جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے صرف یہی آواز چل رہی ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 دن سے مسلسل اس خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صرف ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کو کہہ دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پورا سوشل میڈیا نیوز چینل پر یہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی احکامات دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت جو سیکریٹری انفارمیشن پی ٹی آئی رؤوف حسن نے کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے خط کی تحقیقات کے بجائے بابر ستار کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ جو جسٹس بابر ستار ہے ان نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے کہ جو اوپر سے مجھے دھمکایا جا رہا ہے اور بار بار مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ آپ نے اس کیس سے الگ ہونا پڑے گا۔ تو جسٹس بابر ستار نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے یقیناً وہ قابل تحسین ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کل پریس کانفرنس کی تفصیلاً پریس کانفرنس کی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکریٹری ہے رؤوف حسن نے اس پر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کے خط ہے تحقیقات کے بجائے بابر ستار کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی تحقیقات ہوئی اور اس وقت کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح جو کمشنر راولپنڈی ہے اس نے 8 فروری کی بعد جب انتخابات ہوئی تو انہوں نے یہ اقرار کی اپنے منہ سے یہ اقرار کر دی کہ میں نے پنڈی میں 13 سیٹیں جو ہاری ہوئی ہے وہ ہم نے جیت میں بدل دی ہے۔ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ آج کل وہ کدھر ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آج کل وہ کدھر ہے، اس کو غائب کر دیا گیا ہے۔ تو اس تمام ہائی کورٹ کے رؤوف حسن نے کہا کہ تمام ہائی کورٹس نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی پاکیزہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس سن کر افسوس ہوتا ہے۔
پی ٹی آئی کے ایک سے مطابق انہیں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 15 اور 20 دن سے عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں اور انہیں نہیں کروانے دے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کل عمران خان کے جو صحت کے حوالے سے کافی کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور رؤوف حسن نے کہا کہ ہم 15-20 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، ان کا ٹیسٹ کرایا جائے، تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی مکمل تحقیقات کیا جائے، تاکہ ان کا جو میڈیکل صحت کے حوالے سے ہماری جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن اب تک رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ اب تک اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن قبل رات کے 12 بجے ان کی سیکیورٹی گارڈز کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وکلاء کی ملاقات بھی روک دی گئی ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے یہ بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ کل رات عمران خان کی جو ٹیم پر معمور ہے، جو گارڈز ہیں، ان کو رات کے 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ ان پر بھی پی ٹی آئی کے بہت سے تحفظات ہیں کہ ان کو کیوں بدل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں رہائی دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ آج بالآخر القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو رہائی دی گئی ہے ضمانت پر، اور 10 لاکھ کی مچلتی عدالت نے کہا کہ جمع کروانی ہے عمران خان اور ان کی جو پارٹی کی طرف سے ان کو جمع کروانی ہے، اور آج عمران خان کو رہائی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 کیس ایسے رہ گئی ہے، جو سائپر کیس ہے اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان اب اتنی دیر یہ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ اب 2 کیس ہی رہ گئی ہے، جو سائپر کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 دن کے بعد ہے، اس کے بعد عمران خان اڈیالہ جیل سے جب نکلیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پورا پاکستان ان کو دیکھنے کے لیے آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں ایسا استقبال کبھی کسی لیڈر کا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کل سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ کل سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو آج ہی کے دن ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ یہ لوگ عمران خان کی، اور انہوں نے کہا، رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ یہ عمران خان کے لوگ صرف تصاویر سے ڈرتے ہیں کیونکہ عمران خان کی تصاویر منظر عام پر نہ آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سوچا جائے کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش یہ لوگ کرے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کی منہ پر بات کرے، تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ، یہ حکومت عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں، تو ویڈیو لنک کے ذریعے جب عمران خان پیش ہوں گے تو وہاں پھر کس طرح کا صورتحال ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کی تصویر سے خوفزدہ ہے، 9 مہینے سے ان کو آواز براڈ کاسٹ، انہوں نے کہا کہ 9 مہینے سے ان کی آواز براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی، ان کی تصاویر نہیں دکھائی جا سکتی ہے۔ اب جب امکان ظاہر ہوا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کورٹ کے سامنے پیش ہوں گی، سیکیورٹی بہانہ بنا کر روکنا چاہ رہی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط لکھا ہے اس میں ایک چیز کھل کر سامنے آئی ہے کہ تمام جج صاحبان نے تسلیم کیا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، سوائے چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کی، جس نے کہا مداخلت نہیں ہو رہی ہے اور آج مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ گھر جا کر بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار کا خط سامنے آیا ہے، اس پر جو ساری میڈیا پر بونچال آ چکا ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اصلاً تو یہ تحقیقات ہوتی ہے، اس سے پہلے بابر ستار کو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بابر ستار کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، جیسا کشمیر انہوں نے کہا کہ جس طرح جو کمشنر راولپنڈی ہے، جس طرح اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا، تو آج جسٹس بابر ستار کو بھی یہ لوگ جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اس وقت چیف جسٹس ہے، جسٹس قاضی پائیزیسا کے بیانات سے ایسے تاثر لگ رہے ہیں کہ عمران خان جو جسٹس بابر ستار ہے وہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے ایک اپنی طرف سے یہ جو
خط ہے وہ لکھا ہے، کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی جج صاحبان پر نہیں کھڑے ہیں اور وہ مسلسل ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جسٹس محسن انہوں نے مزید لکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کا بیان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ دو دروازے اور شیشے توڑ کر ایک شخص کو اٹھا کر لے گئی، یہ عمران خان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو سماعت کر رہی تھی، سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیشے توڑ کر، دروازے توڑ کر ایک بندہ کو، ایک شخص کو اٹھا کر لے گئے، جو کچھ اس دن ہائی کورٹ کے اندر ہوا وہ ہم کبھی نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر اتنی پریشر بلڈ اپ کر دیا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو اس کی انکوائری بھی نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمد جہانگیری کا بیان بھی جج بنتی ہی عزت کے لیے، ورنہ ججوں کو کوئی آزادی نہیں، یا ججوں کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جج قیدی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل اور آج کے پریس کانفرنس ہو رہے ہیں، سن کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے اور اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس تمام عدلیہ سے برسر بیکار ہے، تمام جج کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے، لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں، یہ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی دوں گا۔ تمام ہائی کورٹس نے کہا مداخلت ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کی جو سپریم کورٹ میں جو جج بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی پائیزیسا کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل جو خیبر پختونخوا میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آج کل لفظی گولہ باری ہو رہی ہے، دونوں کی جو لڑائی کی شدت کافی بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو بہت بڑی خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں گورنر ہاؤس ہے اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور گورنر کی جتنی بھی سامان ہے اس کو باہر پھینک دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم عوام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ اس وقت کافی بڑی کشیدگی چل رہی ہے خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان۔ اس وقت جو مسئلہ ہے کافی گمبھیر ہو چکا ہے، دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کے درمیان کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں بجلی کا شدید لوڈ شیڈنگ چل رہا ہے، تو اس پر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کافی برہم ہو گئی ہے، اور انہیں وفاق کو 2 ٹوک پیغام بھی بھجوایا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیا گیا ہے کہ جو ہماری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے، اگر اس کو حل نہیں کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کل آج کی دن ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر جو بجلی کا سسٹم ہے وہ اپنے قبضے میں لیں گے، اور پھر پاکستان خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ اپنی بجلی کی حفاظت خود کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ بجلی جب پھر خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوں گی، لیکن آج کی ڈیڈ لائن ہے جو وفاق کی حکومت کی طرف سے، ان کے پاس آج ہی کی دن ڈیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، یہ دنیا نیوز کے کالم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ خاتمی کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو 2 ٹوک پیغام بھی بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آج رات تک شیڈول جاری کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی بھی گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں وفاقی وزیر توانائی اور وفاقی حکومت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جاری ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے بار بار بات کرنے باوجود صورتحال جو کا تو ہے۔ میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنے کی بات کرتا ہوں، لیکن آپ شرافت کی زبان کو کمزوری کا زبان سمجھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ میں واضح کرتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اگر آج رات تک لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے شیڈول جاری نہیں ہوا تو لوڈ شیڈنگ میں 5 یا 6 گھنٹے کی کمی نہیں ہوئی تو کل میں چیف پیس کیو آفس جا کر خود شیڈول جاری کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ پیسکیو چیف اگر صوبے میں رہے گا تو میری شیڈول کے مطابق چلے گا، اگر کل تک لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو کل میں بجلی کا سارا سسٹم بھی ٹیک اوور کروں گا، یہ میری دھمکی نہیں، ٹائم لائن ہے۔ اس کے بعد بجلی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بجلی آن آف کرنے کا بٹن صوبہ کے لوگوں یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مزید کہا کہ پھر سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری حق کیسے نہیں دیتے، میں اپنے حق لینا جانتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صوبے کی واجبات میں سے کٹوتی کر کے میرے لوگوں کو چور کہنے کے بجائے انہیں ریلیف دیا جائے، ہم سستی بجلی دے رہے ہیں اور مہنگی خریدنے پر مجبور ہے۔ الیمین گنپور نے کہا کہ آپ لوگ مینڈیٹ چھوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو مینڈیٹ ہے 8 فروری کے بعد آپ نے لوگوں ہماری مینڈیٹ کو چوری کر کے اقتدار میں بیٹھے ہیں اور میری صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ میری صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور میرے لوگوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ میری صوبے کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے تو میں آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ تو آج کل خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کافی سرگرم ہے، دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ اپنے حقوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جو خیبر پختونخوا کی عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ولاگ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔